بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی مرتبت، السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید الفطر کے موقع پر ہدیہ تہنیت پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ رب العزت کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ اس نے ماہ مبارک رمضان میں جمیع مسلمین کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب العزت آپ کی عبادات کو قبول فرمائے، آمین۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آج سے شروع ہونے والی گفتگو میں کچھ لمحات تفکر کے لیے آپ کی خدمت عالی میں پیش کر رہا ہوں اور آپ کی معتبر سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے تمام مسلمان ماہ مبارک رمضان میں خصوصی طور پر عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، خاص طور پر ان ممالک میں جہاں اکثریت مسلمانوں کی موجود ہے۔ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، روزے رکھے جاتے ہیں، سحر و افطار کے اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، راتوں میں اعمال بجائے لائے جاتے ہیں، تراویح کا انتظام کیا جاتا ہے، اور ہر لحاظ سے تزکیہ نفس کے لیے مسلم امت بڑے احترام سے، عقیدت سے اور خلوص دل سے کوشاں رہتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ تمام امور قابل ستائش ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ماہ رمضان میں روزے رکھنے کے بعد کیا مسلم امت کے رہنے کے انداز میں کوئی تبدیلی پیدا ہوتی ہے؟ کیا ہمارے معاشرے کے امن و سکون میں اضافہ ہوتا ہے؟ کیا ہماری زندگی کا اسلوب بدلتا ہے؟ اگر بنظر انصاف جائزہ لیا جائے تو ان سوالات کے جواب ہوں گے نہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں مسلم ممالک میں رشوت ستانی کا دور دورہ ہے، الزام ترازی وہاں کے اکابرین کا شعار ہے، غیبت لوگوں کے پسند کی جانے والی چیزوں میں، امور میں ایک لازمے کی طرح شامل ہے، بہتان ترازی فیشن ہے، مایوسی کے خیالات کا اظہار ترقی پسند ہونے کی دلیل ہے، شاعر اسلامی کا استہزاء اڑانا فیشنیبل طبقے کی ایک عادت ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ ان نمازوں اور روزوں کا فائدہ بندوں کو ہوتا ہے یا اللہ نے یہ عبادات اپنے فائدے کے لیے آپ پر واجب کیے؟ کیوں یہ بات کہتا ہوں؟ اس لیے کہ اگر ہم دیکھیں تو آج مسلمانوں کی نمازوں اور روزوں سے معاشرے کو تو کوئی فائدہ پہنچتا ہوا نظر نہیں آتا، ورنہ مسلم معاشرے میں نہ بے پردگی ہوتی، نہ رشوت ہوتی،
اور نہ لوگوں کے حقوق کا استحصال ہوتا، نہ ہمسایوں کی شکایت کرتے، نہ بزرگ نئی نسل سے شاکی ہوتے اور نہ ہی نئی نسل بزرگوں سے نالاں ہوتی۔ میری گفتگو کا وقت بہت محدود ہوتا ہے، اس لیے میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا ہوں، لیکن آپ خود غور کیجئے کہ ہے کوئی ایسا شعبہ ہماری حیات کا کہ جس میں اطمینان نظر آئے؟ دنیا کے دوسرے شعبوں میں اگر آپ دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک پروگریس ہو رہی ہے، ایک ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، ایک ترقی ہو رہی ہے، لوگ مطمئن ہیں۔ کل علاج مشکل تھا، آج علاج آسان ہے، کل سفر مشکل تھا، آج سفر آسان ہے، لوگ مطمئن ہو رہے ہیں۔ لیکن جس نے وعدہ کیا تھا کہ اطمینان ملے گا، وہ تو یہ دین ہے، وہ تو یہ مذہب ہے۔ تو مذہب ہمارے پاس ہے عبادات کی شکل میں، لیکن اطمینان نہیں ہے۔ قرآن نے اعلان کیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو کبھی تم غور کرتے ہو کہ اطمینان کیوں نہیں ہوتا؟ یہ نمازیں بے حیائی سے نفرت کیوں پیدا نہیں کر رہی؟ یہ روزہ کیفیت تقویٰ کیوں پیدا نہیں کر رہا؟ ہماری عبادات ہم کو کیوں نہیں بدل دیتی؟ ہمارے معاشرے سے جرائم اور اخلاقی برائیاں غائب کیوں نہیں ہو جاتی؟ ہمارے معاشرے دوسری اقوام کے لیے مثالی معاشرے کیوں نہیں بن جاتے؟ عزیزان گرامی، بس آج سے جس گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، ہر ہفتے اسی سلسلے میں ہماری گفتگو آگے بڑھے گی، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی کر لیجئے۔ یہ اہم گفتگو ہے جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچ جائے، اور شاید آپ کے ذریعے دوسرے احباب تک پہنچ جائے اور وہ بھی اس پر غور کریں، اور شاید اس سے اسلوب حیات اور وظیفہ زندگی بدلنے میں کچھ مدد مل سکے۔ دیکھو عزیزو، بس آج کی گفتگو میں یہ عرض کر دوں کہ بنیادی غلطی یہ ہے کہ دین اسلام کے تصورات کو پہچاننے اور سمجھنے میں ہم سے اور ہمارے مبلغین سے وہ غلطیاں ہوئی ہیں، ایسی غلطیاں ہوئی ہیں کہ یہ فروعی عبادات اپنی تاثیر کھو بیٹھی ہیں، اور عبادات میں پڑھے جانے والے الفاظ اپنے معانی سے دور ہو گئے ہیں۔ ان کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہم مغفرت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم استغفار کی تسبیح پڑھ لیں یا شب قدر میں بیدار رہیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، قطع نظر اس کے کہ ہم دوسروں کے ساتھ معاملات میں توازن اور عدل سے کام لیتے ہیں یا نہیں۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ رشوت لینے والے بھی شب قدر کی رات کے لمحات میں عبادات کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ بخشے جائیں گے، اور صبح کو جب وہ اپنے کام کے اوقات پہ ہوتے ہیں تو ان کا طریقہ حیات وہی ہوتا ہے جو ایک غیر مسلم کا بلکہ ایک بدعنوان کارکن کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے مغفرت کیا ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جس کے پیچھے اور جس کی تلاش میں مسلمان سرگردہ رہتے ہیں وہ ثواب ہے، لیکن کوئی غور نہیں کرتا کہ ثواب کا مطلب کیا ہے۔ غلط طور پر آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ غیر مسلموں کو دنیا میں بھلائی ملے گی اور مسلمانوں کو آخرت میں انعام ملے گا۔ یہ بات ہی غلط ہے، سراسر تعلیمات قرآنی کے خلاف ہے۔ یہ بات سرکار ختمی مرتبت کے ارشادات کے خلاف ہے۔ آپ کو تو قرآن نے، اسلام نے یہ دعا بتائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ آپ کیوں تقسیم کر رہے ہیں حیات کو دنیا اور آخرت میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تصور کو بنیادی طور پر سمجھا نہیں گیا۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا سمجھا نہیں گیا، بلکہ یہ کہوں گا کہ آپ کے مبلغین نے آپ کو بتایا ہی نہیں ہے۔
اسی طرح ایک اور چیز کہی جاتی ہے ایسے کام کرنا جن سے اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ یاد رکھنا، راضی وہی ہوتا ہے جو ناراض ہو۔ جب آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے تو اس کا مطلب ہے آپ نے یہ ایزیوم کر لیا ہے کہ اللہ اس وقت ناراض ہے۔ وہ کہتا ہے میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، رؤوف ہوں، اور آپ اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ پھر یہ بھی نہیں سوچتے کہ کبھی راضی ہونا اور کبھی ناراض ہونا یہ دو کیفیتیں ہیں۔ کیفیتوں کے آنے اور جانے کا نام تغیر ہے، تبدیلی ہے حالت میں، اور جس میں تغیر ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے۔ تو یہ کون راضی ہوتا ہے؟ رضا الہی کیا ہے؟ ہم اس پر متوجہ نہیں ہوتے۔ پھر ہم ایک بات اور کہتے ہیں، ہمیں آخرت میں انعام ملے گا۔ پڑھیے سورہ نحل، ارشاد ہوا کہ ایک قریہ تھا، ایک بستی تھی، اور ان لوگوں کے لیے ہر طرف سے رزق چھن چھن کر، کھچ کھچ کر وہاں آتا تھا۔ پھر بستی کے لوگوں نے کفران نعمت شروع کیا تو ہم نے ان کو بھوک کا مزہ چکھایا۔ کیا مطلب ہے کہ جب کوئی بستی کفر اختیار کرتی ہے تو وہاں بھوک کا عذاب آ جاتا ہے، وہاں کھانے پینے والی اجناس میں کمی ہو جاتی ہے۔ غور کر کے بتانا مجھے کہ یہ غذائی اجناس کے مسئلے آج مسلمانوں کے معاشرے میں زیادہ ہیں یا غیر مسلموں کے معاشرے میں زیادہ ہیں؟ اور اس پر سوچئے۔ ہماری گفتگو جاری ہے، اور پھر میں آپ سے عرض کروں گا کہ خود ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، چیز وہی ہے جو بر وقت آپ کو مل جائے۔ اگر کوئی دنیا میں بھوکا رہتا ہے، اپنے بچوں کو بھوکا دیکھتا ہے، اپنے بچوں کو بیمار دیکھتا ہے، علاج کرانے کی استعداد یا صلاحیت نہیں رکھتا یا وسائل نہیں رکھتا، اس کو یہ کہہ کر آپ کیسے مطمئن کر سکتے ہیں کہ آخرت میں تم کو دودھ اور شہد اور پھل کی نعمتیں ملیں گی؟ اس کی ضرورت تو آج ہے۔ ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ پھر گزارش کرتا ہوں اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ ایک ایسی اہم گفتگو جو آپ کے گوش گزار کروں گا، جو یقینی طور پر آپ کے غور و فکر میں اور معرفت الہی کے سفر میں معاون ثابت ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔